السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بہت ہی بہتر سلوک فرماتے، ان کی پاسداری کرتے، ان کے ساتھ استراحت فرماتے اور انصار کی بچیوں کو کھیلنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چھوڑ دیتے۔ آپ جب پانی پیتے تو برتن کے اس جانب اپنا دہن مبارک رکھتے جس جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کلائی کو پکڑ کر برتن کے اس جانب سے پیتے جہاں سے انہوں نے پیا ہوتا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسواک صاف کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتے تو اسے لے کر اپنے منہ میں چبا کر نرم کرتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے منہ سے مسواک لے کر اپنے دہن مبارک میں لے لیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں ٹیک لگاتے اور ان کا بوسہ لیتے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حبشیوں کے کھیل دکھاتے اور وہ اپنا رخسار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر رکھے ہوتی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مسابقت فرمائی اور ایک دوسرے کے ساتھ دوڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ میں آگے نکل گئیں، پھر کچھ زمانہ بعد دوسری مرتبہ دوڑ ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے۔ وجہ یہ تھی کہ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عام جسم کی تھیں، دوسری مرتبہ وہ صحت مند بھاری جسم کی ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی مرتبہ میں مجھ سے تمہارے آگے نکل جانے کا آج تم سے میرے آگے نکل جانے میں بدلہ ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ام سلمہ نے کھانا بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ کھانے کے برتن میں لگ گیا، برتن گر کر ٹوٹ گیا اور کھانا زمین پر بکھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن کے ٹکڑوں کو چنا اور کھانا اٹھا کر برتن میں رکھا اور معذرت خواہی کے طور پر حاضرین سے کہا، ہمیں ہمارے اس رشک کے معاملے میں افسوس ہے۔ بے تابی کا اظہار ہوا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے درست پیالہ لے کر، اور ایک روایت میں ہے کہ کھانا بھی لے کر ان کے گھر خادم کے ہاتھ بھجوایا اور فرمایا، پیالے کے بدلے پیالہ اور کھانے کے بدلے کھانا۔ اس حدیث میں غیرت کے موقع پر عورتوں سے مواخذہ نہ کرنے پر دلیل ہے، اس لیے کہ ایسی حالت میں شدت غضب کی بنا پر عقل چھپ جاتی ہے، کیونکہ اس معاملے میں غیرت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ عورت رشک و غیرت کی حالت میں اونچ نیچ کو نہیں پہچانتی۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شوربہ لائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سودا سے کہا، اسے پی لو، تو انہوں نے نہ پیا، پھر کہا، اسے پی لو ورنہ میں تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ انہوں نے کہا، پھر بھی نہ پیا، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر مل دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا سے فرمایا تم بھی اس کے منہ پر مل دو۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مل دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے رہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا یہ حال تھا کہ آپ ان کی غیرت و مزاج پر مواخذہ نہ فرماتے اور انہیں اس میں معذور رکھتے تھے، اور جب ان پر عدل کے ترازو اور شریعت کے احکام قائم فرماتے تو نرمی و ملائمت کے ساتھ کرتے، اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اہل عیال، اصحاب، فقراء، مساکین، مہمان اور آنے جانے والوں کے ساتھ سلوک کو بے غور و فکر دیکھے گا، جان لے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور میں غایت نرمی اور مہربانی تھی جو کسی مخلوق میں متصور نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حدود اور دین کے حقوق کے معاملے میں اتنے شدید تھے کہ کوئی اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اعمال تک کسی کی رسائی ممکن نہیں، کیونکہ وہ سب کے سب معجزات اور آپ کی نبوت کی نشانیاں تھیں۔